وَلَقَدْ آتَيْنَا، آپ دیکھیے اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع جو تھا اس میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے ذکر شروع کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دی، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل۔ اور یہ واقعہ کب ہوا ہے کہ جبکہ مصر سے وہ نکل کر آ چکے تھے صحرائے سینا میں، گویا کہ پوری داستان جو مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ گویا کہ ایک خاص اسلوب ہے اس قرآن مجید کی صورتوں کا، خاص طور پر جو صورتیں کہ ایک ہی وقت میں خطبے کی شکل میں نازل ہوں، ان کی ایک تو یہ کہ ابتدائی اور آخری آیات جو ہیں ان کی ایک خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کے اندر خاص ربط ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں، لیکن جو مصر کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی تھیں روشن۔ 2 نشانیاں تو وہ تھیں کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں، یعنی یہ کہ ایک عصا جو کہ وہ سانپ بن جاتا تھا یا اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کہ جو چمکنے لگتا تھا۔ اس کے بعد 7 نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئیں مختلف اوقات میں، ان پر جو عذاب آئے اور حضرت موسیٰ کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر ٹل جاتے رہے، تو ان میں سے سنین، نقص من الثمرات، طوفان، جراد یعنی ٹڈی دل، قمل چچڑیاں، ضفادع یعنی مینڈک، اور خون کی بارش، یہ تمام جو ہے یہ سورہ اعراف کے اندر تفصیل گزر چکی ہے۔ لقد آتینا موسیٰ 9 آیات بینات فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم، تو ذرا پوچھ لو ان بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے، فقال له فرعون، تو فرعون نے ان سے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اے موسیٰ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بارے میں صورت میں آیا ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جس کے اوپر سحر ہو گیا ہے۔ یہی بات کہی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ فرعون نے کہا انی لاظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے۔